ورحمۃ اللہ دوستوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، خاص کر کے لبرلزم طبقے کی طرف سے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک عورت ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے۔ اب وہ سوال کیا تھا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا اس عورت کی بایوگرافی پر بھی آپ نظر ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت کے ذہن کے اندر کس طرح علماء کی نفرت گھونٹ گھونٹ کر ڈالی گئی ہے۔ آپ ان اسکرین شاٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عورت کی نظر میں اسلام اور علماء کی کیا اہمیت ہے۔ یہی وہ عورت ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں آ کر سوال کرتی ہے کہ میں جس علاقے سے بلونگ رکھتی ہوں وہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بہت بڑے جلسے کیے جاتے ہیں، تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں بلا ضرور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، بلکہ ایک اسلامک انوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر سود چلتا ہے، وہاں پر شراب چلتی ہے، وہاں پر بچوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ اب سوال اس عورت نے یہ کیا کہ جہاں اسلامک انوائرمنٹ ہو وہاں پر اس طرح کیوں ہو رہا ہے، جس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ کیونکہ جہاں اسلامک انوائرمنٹ ہو وہاں پر زنا نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر زنا ہو وہاں پر اسے ہم اسلامک انوائرمنٹ یا اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب غلط تھا، یا اس عورت کا سوال غلط تھا، یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب صحیح نہیں دیا، یا سوال کو سمجھے نہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک سائڈ، لیکن ذرا اس ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اتنے سادے ہیں، اتنے کم علم ہیں کہ جو بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، کسی نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو ہم اس کو عالم، اس کو مولوی، اس کو پیر، اس کو فقیر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا پیر، اپنا مرشد بنایا ہوا ہے جس کو دین کی، جن کو اسلام کے الف تک کا بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے پاکستان کی مثال سامنے ہے، ایسا کون سا غلط کام جو ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوتا؟ آپ خود جانتے ہیں کیا ہمارے ملک کے اندر گستاخی رسول کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کو اسلامک ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے، ہمارے ملک کو اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور اسی اسلامی جمہوریہ ملک کی حالت یہ ہے کہ ایک ہندو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مسلمانوں آپ کے ملک کے اندر آپ کے سود چل رہا ہے، جو کہ آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی سی کسی کے اندر اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ اس معاشرے کو کہا جاتا ہے وہاں پر جہاں ہر قسم، ہر چیز اسلام کے آئین مطابق ہو، جہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہو، جو بھی قانون، جہاں پر جو بھی دستور، جو بھی چیزیں بنی ہوں وہ اسلامک احکامات کے مطابق ہوں۔ جہاں پر اسلامک احکامات نہیں ہیں اس کو ہم اسلامک ڈیموکریٹک، یا اس کو ہم اسلامی معاشرہ، یا اس کو اسلامک انوائرمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس کی بنیاد سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کو جواب صحیح دینے نہیں آیا، یا ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خاموش کرا دیا۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ماضی ہم سب جانتے ہیں کہ لبرلزم کے خلاف ان کی پوری زندگی گزری ہے۔ وہ بات کرنے کے لہجے سے، انداز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا کس نظریے سے، کس چیز سے، یا کس نظریات سے، یا کس تھیوری سے بلونگ رکھتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے سے یہ سمجھ لیا کہ یہ عورت اسلام یا علماء کے متنفر ہے، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے اپنے سے ریجیکٹ کر دیا۔ خیر، میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو لبرل ہے نا، ان کی مثال اس طرح ہے، یہ جو لبرل ہیں ان کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے کسائی کے پھٹے کے نیچے کتا بیٹھا ہوتا ہے اور ہر وقت تاڑ میں ہوتا ہے کہ کب یہ گوشت پھینکے گا وہ میں اٹھاؤں۔ تو یہ لبرلزم کی مثال بھی اسی طرح ہے، ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کہیں سے اسلام کے خلاف ایسی کوئی علماء کے خلاف بات مل جائے جس کو نشانہ بنا کر، ریزن بنا کر اسلام کو بدنام کریں، علماء کو بدنام کریں، اور داڑھی والوں کو بدنام کریں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، مثبت انداز کے ساتھ ان کو جواب دیں، ان کے جو بھی پروپیگنڈا ہیں ان کو ایکسپوز کریں۔ جزاک اللہ۔